بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے خوشخبری دی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. قرآن کریم میں جہاں ایمان کا ذکر ہے وہیں عمل صالح کا ذکر ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کو کہتے ہیں آمنو ایمان لائے، بس اتنا ہی کافی ہے. اگر کلمہ پڑھنا ہی کافی ہوتا تو ابو جہل بھی کلمہ پڑھ لیتا، ابو لہب بھی کلمہ پڑھ لیتا. انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمے کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا. کلمہ جس چیز سے روکے گا ہمیں رک جانا ہے، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دے گا اس پر عمل کرنا ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی نے دریا کے کنارے مچھلی پکڑنے کے لیے ایک کنڈی لگائی اور اس کنڈی پر تھوڑا سا گوشت چڑھا دیا اور دریا میں پھینک دیا. تو جب مچھلی کھانے کے لیے آئی تو باہر جو شکاری کھڑا تھا وہ جو اس نے کنڈی کے اوپر گوشت چڑھایا وہ مچھلی کو کھلانے کے لیے نہیں تھا بلکہ مچھلی کو پھنسانے کے لیے تھا. جب مچھلی کھانے کے لیے آئی تو اس کا شوہر، جسے مگرمچھ کہا جاتا ہے، وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، مچھلی سے کہنے لگا کہ یہ جو گوشت تجھے نظر آ رہا ہے نا یہ نہ کھا. اس نے کہا کیوں؟ مچھلی نے کہا کیوں نہ کھاؤں، تازہ گوشت ہے اور اچھا لذیذ گوشت ہے. اس کے شوہر نے، مگرمچھ نے کہا دیکھو اگر تو نے یہ گوشت کھایا تو تیرا جبڑا اس کنڈی میں پھنس جائے گا، باہر شکاری کھڑا ہے وہ تجھے کھینچ لے گا اور تو باہر تڑپتی ہوئی نظر آئے گی، اور تیرے تڑپنے پر شکاری کو افسوس یا دکھ نہیں ہوگا، خوش ہوگا. پھر وہ تجھے گھر لے جائے گا، پھر تیرے ٹکڑے کرے گا، تجھے صاف کرے گا، تیری بوٹیاں بنائے گا، پھر آگ جلائے گا، آگ کے اوپر کڑاہی رکھے گا، اس کے اندر تیل ڈال دے گا، اور جب تیل پکنا شروع ہو جائے گا تو تیرے جسم کے کیے ہوئے ٹکڑے اس تیل کے اندر ڈال دے گا، اور جب تو پک کر تیار ہو جائے گی پھر وہ اپنے بیوی بچوں سمیت تیرے گوشت کو کھائے گا اور یہ کانٹے وانٹے پھینک دے گا، اور وہ کانٹے کتے اور بلیاں کھا کے تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے.
مچھلی کہنے لگی اپنے شوہر سے، کہنے لگی مجھے تیری باتوں پر یقین نہیں آیا، میں دریا میں ذرا ایک چکر لگاؤں پھر دیکھتی ہوں۔ اس نے چکر لگایا، وہ آ کے اپنے شوہر سے کہنے لگی دیکھو میں نے پورے دریا کا چکر لگایا، مجھے کوئی شکاری نظر نہیں آیا، نہ میں کہیں تڑپتی ہوئی نظر آئی، نہ مجھے کہیں آگ اور چولہا نظر آیا، نہ مجھے کہیں کڑھائی اور پکتا ہوا تیل نظر آیا، نہ مجھے کہیں کوئی ٹکڑے کرتا ہوا نظر آیا، نہ مجھے کوئی کھاتا ہوا نظر آیا، نہ کتے بلیاں نظر آئے۔ تو جھوٹ بولتا ہے، میں اسے ضرور کھاؤں گی۔ اب ایمانداری سے بتائیں، یہ ساری چیزیں اس گوشت کے اندر چھپی ہوئی تھی جو بظاہر ایک بوٹی کنڈی کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، یہ ساری چیزیں اس گوشت کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اپنے زکوٰۃ خیرات ہے، یا قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا ہے، حرام حلال ہے، والدین کا احترام ہے، پڑوسیوں کا احترام، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ کلمے کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن کلمے کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے بندہ آزاد ہے، اسے حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، لیکن جب کلمہ اس نے پڑھ لیا تو کلمے کے اندر یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ ابو جہل نے کلمہ پڑھا ہی اس لیے نہیں تھا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو میرے یہ جو خدا ہیں، یہ بت ہے، مجھے ان سے نجات مل جائے گی، مجھے حلال پر عمل کرنا پڑے گا اور حرام کو چھوڑنا پڑے گا۔ ابو جہل اور دنیا کے کافر سب جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اگر صرف کلمہ پڑھنے پر ہی سب نجات ہوتی، وعملوا الصالحات، عمل صالح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو ایمان لانا سب سے پہلے ابو جہل کلمہ پڑھ لیتا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ ضرور کھاؤں گی، مگر مچھ نے بہت سمجھایا۔ بعض بیویاں شوہر کے سمجھانے پر نہیں سمجھتی اور جب سر پہ پڑتی ہیں پھر سمجھتی ہیں۔ اس نے جیسے ہی گوشت کو منہ ڈالا اور باہر کھڑے ہوئے شکاری نے ڈوری کھینچی اور مچھلی باہر آئی اور تڑپنے لگی تو اس کی آنکھوں میں سارا منظر گھوم گیا، لیکن اس وقت اس کا پچھتانا کسی کام نہ آیا، وہ شکاری کے ہاتھ آ چکی تھی۔ بیائی ہی اسی طرح جس طرح یہ مچھلی کا تڑپنا، پکنا، ٹکڑے ہونا، یہ سب کچھ ایک گوشت کی بوٹی کے اندر چھپا ہوا تھا، اسی طرح پورے کا پورا دین کلمے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ بظاہر تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن اس کا وزن کتنا ہے؟ کہا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور یہ کل کائنات اور یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ پوری کائنات ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف یہ کلمہ جسے میں اور آپ ہلکا سا سمجھتے ہیں یہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کلمے کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا جو صرف میں ہی کروں، میرے لیے اعزاز ہو اور کوئی نہ کرتا ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے کلیم میری تسبیح پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ یا اللہ یہ تو ساری دنیا کرتی ہے، سب دنیا پڑھتی ہے، مجھے کوئی انوکھا وظیفہ ہو، میں تیرا پیغمبر ہوں، میرے لیے کوئی خصوصی ورد ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے کلیم لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہو سکتا، سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، پوری کائنات پڑھتی ہے، آپ بھی پڑھیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان تو لائے لیکن عمل بھی کیا، اچھے عمل بھی کیے۔ خالی کلمہ پڑھنا ہی مقصود نہیں ہے، کلمے کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے کام کرنا بھی ضروری ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، اب نماز فرض ہو گئی، نماز پڑھو جی۔ جب نماز شروع کر دی تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی، فلاں صحابی ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کی نماز ان قریب اس کے برے کاموں سے روک دے گی۔ نمازی آدمی کبھی چور نہیں ہو سکتا، نمازی آدمی کبھی شرابی نہیں ہو سکتا، نمازی آدمی کبھی زانی نہیں ہو سکتا، نمازی آدمی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس شخص کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو، تم دیکھو اس کو مسجد میں آ رہا ہے، مسجد سے جا رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، مسجد سے جا رہا ہے، اس بندے کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے تو اس کے سچے ہونے کی گواہی دے دو۔ جس بندے کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، نمازی ہو اور وہ چوری کرے ممکن نہیں ہے، نمازی ہو پھر شراب پیے ممکن نہیں ہے، نمازی ہو جھوٹ بولے غیبت کرے نہیں، ممکن نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے، نمازی آدمی جب سر سجدے میں رکھتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، گویا کہ اس نے اپنا سر، اپنی پیشانی اور اپنا ناک اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اور کتنا بڑے سے بڑا ظالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا قاتل کیوں نہ ہو، اگر وہ تیرے خون کا پیاسا ہو اور تو اس کے دروازے پر چلا جائے اور وہ تیرے سامنے آ جائے دروازہ کھول کے اور تو ہاتھ جوڑ کے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے تجھے گالی دی، تجھے برا بھلا کہا، تیری غیبت کی، تیرے پیسے کھائے، میں نے جھوٹ بولا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، دیکھ میں تیرے پاؤں پکڑتا ہوں۔ آخری درجہ یہ ہے بندے کو راضی کرنے کے لیے، جب پاؤں پر آدمی پڑتا ہے تو دوسرے لوگ کہتے ہیں یار شرم کر، تیرے پاؤں پڑ رہا ہے۔ اور اس سے آخری درجہ کہ جب بندہ اپنے سر کی پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے تو 10 آدمی لانتے دیتے ہیں کہ دیکھ اس نے اپنے آپ کو مار دیا، اس نے اپنی عزت تیرے پاؤں میں رکھ دی ہے، اپنی پگڑی تیرے پاؤں میں رکھ دی ہے، اور تجھے پھر بھی شرم نہیں آتی، معاف کر اس کو۔ تو وہ بندہ کہتا ہے چلو یار اب تو میرے دروازے پر چل کے آ گیا، تو نے میرے پاؤں پکڑ لیے، اتنے لوگوں کے سامنے اپنی پگڑی اتار کے میرے پاؤں میں رکھ دی، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بندہ بندے سے جب اتنا راضی ہو جاتا ہے تو سچا خدا جس کے پاؤں میں ہم اپنا سر رکھ دیں، اپنی پیشانی رکھ دیں اور پیشانی رکھ کر یوں کہیں کہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، کیا خیال ہے میرا اللہ ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا ہم سے؟ ایک بندہ جب اتنا میں کسی کے پاؤں پکڑ لوں، وہ کہہ کہ نہیں چلو ٹھیک ہے میں نے معاف کر دے، پاؤں نہیں پکڑ میرے، تو ہم اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیں، اپنی پیشانی رکھ دیں اور عاجزی کے ساتھ کہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، تو اللہ ہمیں کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اور جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، تو اللہ خود فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر ہوں۔ اللہ فرشتوں سے فخر کے ساتھ کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر میری کبریائی بیان کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، اللہ فخر کرتے ہیں فرشتوں میں، میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر میری بڑائی بیان کرتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں مولا ہم بھی تو تیری بڑائی بیان کرتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم بھی تو تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ تم تو فارغ ہو، تمہیں کوئی کام نہیں، فرشتے ان کو کوئی کام نہیں ہے، تم تو فارغ ہو، میرے بندے دنیا کے جھمیلوں کے اندر پھنسے ہوئے، کبھی ظہر میں آ رہے ہیں، کبھی عصر میں آ رہے ہیں، کبھی مغرب میں آ رہے ہیں، کبھی عشاء میں آ رہے ہیں، بھوک پیاس چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، اپنا آرام سکون چھوڑ کے پھر بھی میرے دروازے پر آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ اللہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرا بندہ، سبحان اللہ، اللہ ہمیں ایک دفعہ یہ کہتے ہیں میرا بندہ،
سمجھ لو تو گناہوں سے دھل گیا، پاک ہو گیا، تو پاک ہو گیا۔ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے، فرمایا وہ تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے، میں تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہوں۔ پھر ایسا نہیں کہ جو مانگتا ہے وہی دوں، نہیں نہیں، جو چیزیں اس کے فائدے کے لیے ہیں، اس نے مانگی بھی نہیں، اس کے تصور میں بھی نہیں، میں وہ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے، اچھے عمل کرنا شرط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کلمہ تو پڑھ لیا، جھوٹ بھی بولتا پھرے، کلمہ پڑھ لیا نماز بھی نہ پڑھے، کلمہ پڑھ لیا روزے بھی نہ رکھے، کلمہ پڑھ لیا گناہ کے کام بھی کرتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، عمل صالح کی، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، انہیں باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، صاف اور شفاف پانی کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، خالص شہد، شراب طہورہ کی نہر ہوگی۔ یہ دنیا کی شراب پی کے انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، وہ شراب ایسی ہوگی کہ آپ پیو گے آپ کو سرور آئے گا، سکون ملے گا۔ اور چوتھی نہر خالص دودھ کی ہوگی۔ 4 نہریں، اور مزے کی بات یہ جنت کہتے ہی اس کو ہیں جہاں مزہ ہی مزہ ہو، ادھر سے پانی آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، آپ کہیں گے کہ نہیں ادھر سے آنا چاہیے ادھر جانا چاہیے، کہیں گے نہیں، کسی کو دل میں خیال آئے گا پانی ایسے چل پڑے گا، پانی ایسے چل پڑے گا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ دنیا کے اندر تو اللہ کی مان کے چل، اور جنت کے اندر اللہ تیری ہر خواہش پوری کر دے گا۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ نہر کی جمع ہے، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، تمہیں وہاں جو پھل ملیں گے، جو رزق ملے گا، جو چیزیں ملیں گی، مثال کے طور پر انار مل گیا تو آپ کہو گے ہاں یہ تو دنیا میں بھی دیکھا تھا۔ دنیا کے انار اور اس انار میں یہ فرق ہے کہ دنیا کے انار کو آپ نے کھولا تو اگر اس کا ایک دانہ میٹھا ہوا تو پورا انار میٹھا ہے، ایک دانہ پھیکا ہوا پورا انار پھیکا ہے، ایک دانہ کھٹا ہوا پورا انار کھٹا ہے۔ لیکن جنت کے انار کے اندر ایسا نہیں ہوگا، جنت کے انار کے اندر اگر 100 دانے ہیں تو ہر دانے کے اندر الگ الگ ذائقہ ہوگا، 100 دانے ہوں گے 100 ذائقے ہوں گے، اور ہر ذائقہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تم کہو گے ہاں یہ تو ہم دنیا میں بھی کھایا کرتے تھے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن یہ دنیا کے جو پھل ہیں یہ یوں سمجھو جیسے سیمپل ہیں، سیمپل ہیں، حقیقت وہاں ہے۔ یہاں کی چیزوں کو جھٹلایا جا سکتا ہے، وہاں کی چیزوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ساری چیزیں ملیں گی، بنگلے ملیں گے، کوٹھیاں ملیں گی، نہریں ملیں گی، پھل فروٹ ملیں گے، سب کچھ ملے گا، وہاں بیویاں بھی ملیں گی، سبحان اللہ۔ یہاں ایک سے تنگ ہے وہاں 70 ملے گی، سبحان اللہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، قرآن کریم کی عظمت پہ قربان جائے، اللہ نے کیا بیویوں کی تعریف کی ہے، تم جتنا بھی بیویوں کو برا بھلا کہو اللہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا ازواج مطہرہ، وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاک ہوں گی، ان کو پسینہ نہیں آئے گا، ان کو چھوٹا بڑا پیشاب پوٹی نہیں آئے گی، بالکل پاک صاف ہوں گی، ان کو نزلہ زکام نہیں ہوگا، ان کے سر میں درد نہیں ہوگا، ان کو کالا پیلا یرکان BCD نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ازواج مطہرہ، وہ پاکیزہ ہوں گی، پاک صاف ہوں گی۔ اللہ نے عورتوں کی تعریف کی ہے، مردوں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ
پاکیزہ ہوں گی، اور اتنی خوبصورت ہوں گی کہ اگر وہ پانی پئیں گی تو پانی پینے کے بعد نکلتا ہوا، حلق سے نکلتا ہوا آنکھ کے اندر آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے شیشے کے اندر کوئی چیز اتر رہی ہے، اتنی خوبصورت ہوں گی، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے، نوجوان زیادہ کہیں تو اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کے جسم پر جو لباس ہوگا وہ لباس ہوا کے ساتھ جتنی دفعہ لہرائے گا اتنے ہی اس کے رنگ چینج ہوتے رہیں گے، رنگ تبدیل ہوتے رہیں گے۔ اور جب یہ جنتی جنت میں جائے گا ایک حور کو دیکھے گا، اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت، وہ اس کو دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ تو وہ کہے گی میاں جی آگے چلو، وہ میرے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ آگے جا کے دوسری حور کو جو دیکھے گا وہ اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اب یہ دیکھنے لگ جائے گا، عادت ہے نا ٹچ موبائل میں دیکھنے کی، تو وہاں بھی کھڑا ہو کے دیکھنے لگ جائے گا۔ وہ کہے گی نہیں نہیں آپ آگے جائیں، وہ میرے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ جا کے تیسری کو دیکھے گا، آنکھیں باندھ کے دیکھنے لگ جائے گا۔ وہ کہے گی نہیں جی نہیں آپ آگے جائیں، وہ میرے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یوں کرتے کرتے جب 70 حوروں کو دیکھے گا تو آخری حور کہے گی آپ اندر جائیں، ہماری جو چیئرمین ہے، ہماری جو صدر ہے، ہماری جو بڑی ہے، وہ ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب یہ بےتاب ہو کے جب کمرے کے اندر گھسے گا تو اسے وہی سرجانی والی اپنی بیوی نظر آئے گی کمرے میں، تو یہ غصے ہوگا تو نے یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں بھی آ گئی میرے پاس۔ اللہ اس دن ہر نیک شخص کو اس کی نیک بیوی کے ساتھ جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی گود میں سر رکھا ہوا تھا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے خاتون جنت کے سر کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ماں جی تو ماں ہے، میں بیٹی ہوں، لیکن مقام اللہ نے میرا بڑا بنایا ہے۔ تو ماں ہے، میں بیٹی ہوں، لیکن اللہ نے میرا مقام بڑا بنایا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ پوچھا بیٹا وہ کیسے؟ کہا امی دیکھیں آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں اور میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ تیرے باپ جیسے کروڑوں آ جائیں میرے باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا اس میں کوئی شک نہیں، میرے باپ جیسے کروڑوں آ جائے تیرے ابا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن میری بیٹی اترانا نہیں، اگر تیرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے تو علی کی بیوی ہے، میں نبی کی بیوی ہوں، میرے شوہر جیسا کسی کا شوہر بھی نہیں ہے، میرے شوہر جیسا کسی کا شوہر بھی نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن منظر یہ ہوگا کہ ہر نیک بیوی اپنے نیک شوہر کی انگلی پکڑ کر جنت میں جائے گی۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ علی کا ہوگا اور میرے ہاتھ میں ہاتھ نبی کا ہوگا۔ تو علی کے ساتھ جنت میں جائے گی، میں نبی کے ساتھ جنت میں جاؤں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ایسی پاکیزہ ہوں گی، وہاں جنت پاک صاف ہے، وہاں واش روم وغیرہ نہیں ہوں گے، وہاں آپ کو پسینہ نہیں آئے گا، آپ کے کپڑوں کے اندر سے بدبو نہیں آئے گی، آپ کو چھوٹا بڑا پیشاب نہیں آئے گا، جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ، ہلکا سا ڈکار آئے گا سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ وہاں تو گندگی کا نام و نشان کیا تصور بھی نہیں ہے۔ وہ یوں سمجھو جس طرح پاکستان کے اندر سرکاری مہمان خانے ہوتے ہیں،
ہر آسائش موجود ہوتی ہے، اسی طرح اللہ نے ہمارے لیے وہ مہمان خانہ بنایا ہے۔ غلمان بھی ہوں گے، نوکر بھی ہوں گے، حوریں بھی ہوں گی، عربی گھوڑے بھی ہوں گے۔ جب جی چاہے گا جا کے آپ کملی والے کا دیدار کریں، جب جی چاہے گا یوسف علیہ السلام سے ملاقات کریں، جب جی چاہے گا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کریں، جب جی چاہے گا حضرت داؤد سے جا کے ملاقات کریں۔ نہیں میں تو حضرت زکریا سے ملاقات کروں گا، ملاقات ہو جائے گی۔ جب جس پیغمبر کے ساتھ آپ ملاقات کرنا چاہو گے جاؤ گے، ملاقات ہو جائے گی۔ جنت کے اندر جتنے درخت ہوں گے اور جتنے درختوں کے پتے ہوں گے اور جتنی دفعہ پتے ہلیں گے، ہے کوئی اندازہ کسی کو؟ وہ پتے بھی اللہ کا ذکر کریں گے، اور وہ درختوں کے پتے جتنی دفعہ ہلیں گے اتنی دفعہ تمہیں اللہ سلام کریں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے جنت میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا یہ جتنا بھی خلا ہے، آسمان زمین کا خلا، رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، رائی کا دانہ بالکل معمولی سا ہوتا ہے، اس سے بھر دیا جائے، اور 1000 سال کے بعد 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کر چلا جائے، کیا خیال ہے یہ پوری دنیا کا جو خلا ہے یہ کبھی خالی ہوگا؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک نہ ایک دن خالی ہو جائے گا، اربوں خربوں سال کے بعد، اس کا ممکن ہے یہ خالی ہو جائے، لیکن جنت والی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ زندگی ایسی ہے، اس کی مثال میں نے عرض کی تھی، پرندہ اڑتا جا رہا ہے، تیرے منہ میں پانی آ گیا، اس کا گوشت کھانا چاہیے، کہانی کسی کو خیال آیا، گوشت تو تیرے سامنے آ گیا، بھون کر گوشت تیرے سامنے آ گیا، اور سب سے بڑی مزے کی بات، ہر چیز تیار ملے گی، بیویوں کو تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، نہ گیس کی لوڈ شیڈنگ، نہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، نہ دودھ مہنگا، کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں۔ گوشت آیا، آپ نے گوشت کھایا، ہڈیاں پھینک دی، جب ہڈیاں پھینک دی تو وہ ہڈیاں دوبارہ جڑ کے پرندہ بڑھ کے پھر اڑنے لگ گیا، تو آپ کہیں گے اے اللہ میں نے تو اس کا گوشت ابھی کھایا تھا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے میرا بندہ تو 100 دفعہ گوشت کھا، میں 100 دفعہ اسے زندہ کروں گا، یہ ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو جنت میں، کوئی تمہیں نکال نہیں سکتا۔ ان اللہ، بے شک، لا یستحیی، اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کس چیز سے نہیں شرماتے؟ اللہ تعالیٰ جب کوئی کسی کو بات سمجھانا مقصود ہوتے ہیں تو پھر مثال دیتے ہیں، مثال سے بات سمجھا دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بھی دیتے ہیں، مچھر کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر، تو پیچھے سے ایک نوجوان بڑی خوبصورت زیور سے آراستہ لیڈیز، وہ کہہ رہی ہے اللہ کے نبی مجھے دیکھو، اللہ کے نبی مجھے دیکھو، بڑی سریلی آواز میں۔ اللہ کے نبی نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا، چلتے گئے، اور وہ لیڈیز آوازیں دیتی گئی۔ آگے جا کر اللہ کے محبوب نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جو مجھے بلا رہی تھی، مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، یہ کون ہے؟ جبریل امین نے فرمایا اللہ کے نبی یہ دنیا تھی، یہ دنیا تھی کہ آپ نے اس طرف دیکھا ہی نہیں، اگر آپ اس طرف دیکھ لیتے تو آپ کی امت خدا اور رسول کو چھوڑ کر دنیا میں پھنس جاتی۔ یہ دنیا تھی جو بڑی چمک دھمک کے ساتھ تمہارے سامنے آتی ہے، اور اندر کھولو تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا تھی۔ اللہ رب العزت نے دنیا بنائی، لیکن دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی بھی نہیں ہے دنیا کی قدر و قیمت۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس کوئی بندہ آیا، اس نے 5 لاکھ یا 50 لاکھ روپیہ دیا مدرسے کے لیے، تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا بھی دیکھو ہمارے پاس تو بہت فنڈ جمع ہو گیا ہے، کسی غریب مدرسے کو دے دیں۔
چاروں طرف فیکٹریاں، ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ باہر کراچی کے مضافات میں، گاؤں دیہات میں کوئی چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، کافی پریشان ہیں، آپ ان کو جا کے دے دیں۔ کہنے لگے جی میں نیت کر کے آیا ہوں کہ میں آپ کو دوں گا، آپ کے مدرسے کو دوں گا۔ ٹھیک ہے، نیت کر لی، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، نیت پر ثواب دیں گے، لیکن مستحق ہیں ان کو جا کے دے دو۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، سلام دعا کر کے اٹھ کے چلے گئے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب اپنے آفس سے اٹھے، جب باہر جوتا پہننے لگے تو پاؤں اندر نہیں جا رہا۔ وہ جب اس نے جوتا خالی کیا تو دیکھا وہ سارا 50 لاکھ کا چیک باہر آیا، وہ جوتوں کے اندر ڈال کے چلا گیا۔ بندہ جب سچے دل سے اللہ کا ہو جاتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے، ورنہ پیسے کس کو برے ہیں، دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت مثال دیتے ہیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، فرمایا اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں مثال دیتے ہوئے مچھر کی۔ ہاں اگر مچھر سے بدتر بھی کوئی چیز ہو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مثال دے دیں۔ کسی یہودی نے سوال کیا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارا عجیب دین ہے، تمہارے نبی نے یہ بھی بتایا کپڑے ایسے پہنو، پہلے سیدھا پاؤں ہاتھ ڈالو، اور پھر مسجد میں داخل ہو سیدھا پاؤں داخل کرو، واش روم میں ہو تو الٹا پاؤں داخل کرو، یہ کیسا دین ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پگلے، ہمارے نبی نے تو بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کے سارے طریقے ہمیں سکھا دیے، اسی کو تو دین کہتے ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پورے کا پورا دین سکھا دیا۔ ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایک ایک چیز اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھا دی۔ وہ کون سا کام ہے جو آج ہمیں درپیش ہو اور اللہ کے نبی نے ہمیں نہ سمجھایا ہو؟ انگریز لیبارٹری کے اندر جس چیز کو ریسرچ کرتے ہیں، ایک عیسائی ڈاکٹر لیبارٹری کے اندر ریسرچ کر رہا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ کملی والے نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ تمہارے کسی برتن کے اندر اگر کتا منہ ڈال کے چلا جائے، کتا منہ ڈال کے چلا جائے تو اسے 7 مرتبہ کچی مٹی سے دھو لو، صاف کرو، پھر وہ برتن استعمال کر سکتے۔ تو وہ تو کتے ویسے ہی رکھتے ہیں، ان کو تو بیویوں سے زیادہ کتوں سے پیار ہے۔ برتن کے اندر کتے کا منہ ڈالا اور لے گیا لیبارٹری میں، اس کو دھویا مٹی سے، اور خوردبین سے دیکھا اس کے اندر جراثیم نظر آئے، پھر مٹی سے دھویا، پھر دیکھا جراثیم نظر آئے، پھر دھویا مٹی سے، پھر جراثیم نظر آئے، 7 مرتبہ دھویا، دھونے کے بعد دیکھا ایک بھی جراثیم نہیں ہے۔ تو وہ عیسائی ڈاکٹر اپنی لیبارٹری کے اندر چیخ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 1400 سال پہلے تو کوئی لیبارٹری نہیں تھی، کوئی ریسرچ سینٹر نہیں تھا، تو تجھے کیسے پتا چلا کہ 7 دفعہ دھونے کے بعد جراثیم ختم ہو جاتی ہیں؟ یقیناً تیرا رابطہ عرش والے سے ہے، جیسے عرش والا سچا ہے ویسے تو بھی سچا ہے۔ اور وہ عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ رب العزت مثال دے کر بیان کرتے ہیں مچھر کی۔ مچھر کوئی معمولی جانور ہے؟ کوئی معمولی جانور ہے؟ نمرود نے مقابلہ کیا نا اللہ رب العزت کا، تو ایک مچھر تھا لنگڑا، کرونا کی وجہ سے لنگڑا ہو گیا تھا وہ، تو کہنے لگا اے اللہ میں اور تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، اس کا مقابلہ میرے سے کروا، میرے سے مقابلہ کروا۔ اللہ رب العزت نے اس لنگڑے مچھر کی دعا قبول کر لی، پھر وہ داخل ہوا اس کے جسم میں ناک کے ذریعے سے۔ جب داخل ہوا، نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو جب اس کے ناک کے ذریعے سے داخل ہوا نا، اس کے دماغ کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ اب اسے کھجلی ہوئی، وہ خارش کر رہا ہے، ادھر سے خارش ادھر سے خارش، اور وہ مچھر جو ہے وہ ڈانس کر رہا ہے ایک ٹانگ کے ساتھ۔ نمرود نے اپنے کارندوں کو بلایا، کہا ادھر آؤ اور جوتے اٹھاؤ، میرے سر پہ جوتے مارو۔ جب جوتے پڑے تو مچھر سکون سے بیٹھ گیا، جوتے پڑتے رہے، اسے سکون آیا، آرام آیا نمرود کو۔ جب جوتے ہٹ گئے اس نے پھر اپنا کام شروع کر دیا لنگڑے مچھر نے، پھر اس کو کھجلی ہوئی، پھر کہنے لگا نہیں نہیں جوتے مارو، پھر جوتے مارے تو مچھر سکون سے بیٹھ گیا۔ اسی طرح اس نمرود کی موت آئی۔ بندہ ہے کیا جو اللہ کا مقابلہ کرے؟ ہے کیا؟
اللہ کا مقابلہ کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جو مثالیں دی ہیں، انہ الحق من ربہم، ان مثالوں کو صحیح گردانا۔ ہاں، ہمارا اللہ جو مثالیں دیتا ہے بالکل سچی مثالیں دیتا ہے۔ اور پھر وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور ان چیزوں کو لوگ جن کو ناگوار گزرتی ہے وہ کافر لوگ ہیں، جو اللہ کی ان مثالوں کو، ان باتوں کو ناگوار جن کو گزرتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ان چیزوں کو دیکھ کر بعض لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جنہوں نے عہد کیا اللہ سے، ہمارے روحوں سے اللہ نے پوچھا تھا نا کہ الست بربکم، جب میں تمہیں انسانی صورت میں دنیا میں بھیجوں گا تو بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، اے اللہ واقعی تو ہمارا رب ہے۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہاں تو اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیا، اور یہاں دنیا میں آ کر ہر کسی نے اپنے خدا الگ الگ بنا لیے، الگ الگ خدا بنا لیے، ان پر ایمان لے آئے۔ اور محسوس نہ کرنا آج کل ہمارا ایمان جو ہے نا وہ بھی پیسہ ہے، ہم نے پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ اکبر، ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جس کے ساتھ اللہ خود ہو جائے تو پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے، اس کے قدموں میں آتی ہے دنیا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو معاہدہ کیا تم نے اللہ کے ساتھ، من بعد میثاقہ، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، معاہدہ کر دیا، معاہدہ کر کے توڑ دیا، میاں بیوی میں معاہدہ توڑ دیا، اولاد والدین میں معاہدہ توڑ دیا، امتی نے نبی کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا، مخلوق نے خالق کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا، بھائی نے بھائی کے ساتھ، دوستوں نے دوست کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا۔ جس رشتے کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جس رشتے کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ہم اس رشتے کو توڑ رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں پڑوسیوں کا اتنا حکم دیا کرتے تھے، ان کے حقوق اتنے جتلایا کرتے تھے، ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہماری وراثت کے اندر پڑوسیوں کا بھی حق ہے، اتنے حقوق ہے پڑوسیوں کے۔ لیکن آج پڑوسی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اگر ایسا ہوگا، معاہدہ توڑو گے، اولاد والدین کی نافرمان ہوگی، میاں بیوی میں ناچاکی ہوگی، دوست کا دشمن ہوگا، تو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر زمین پر فساد ہوگا، پھر زمین پر فساد ہوگا۔ اور یہ قرآن کریم کی باتیں آج اخبارات کے ذریعے صحیح نظر آ رہی ہیں۔ کسی بیوی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کے شوہر کا گلا کاٹ دیا، کسی نے کسی کے ساتھ مل کے اپنی بیوی کو مار دیا، دوست نے دوست کو لوٹنے کے بہانے دوست کو مروا دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی ہو رہا ہے بھائی، اس سے دونوں فی الارض، زمین کے اوپر فساد برپا ہو رہا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، ایسا کرنے والے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھاٹے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اے انسان مجھے قسم ہے زمانے کی، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت قسم نہ بھی اٹھاتے، ویسے کہہ دیتے تو ہم یقین کرتے۔ قسم کیوں اٹھائی؟ تاکہ اس بات کی حقیقت معلوم ہو، اس کو تقویت ملے، اس کا وزن بڑھے۔ ان الانسان لفی خسر، اے انسان تو سراسر گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اللہ کیوں؟ میں گھاٹے میں کہاں؟ مکان میرے پاس، گاڑی میرے پاس، بیوی بچے میرے پاس، بینک بیلنس میرے پاس، برادری خاندان میرے پاس، میں گھاٹے میں کیوں؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چار چیزیں تیرے پاس ہے تو تو کامیاب ہے، اگر چار چیزوں میں ایک چیز بھی کم ہے تو تو گھاٹے میں ہے۔ اور آج ہم نے اپنا ایمان پیسے کو بنا لیا، اس لیے بھائی بھائی کا دشمن ہے، دوست دوست کا دشمن ہے،
چند ٹکوں کے لیے، ایک موبائل کے پیچھے دوست کی جان لے لیتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی تو ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولئک هم الخاسرون کہ زمین کے اوپر فساد برپا ہو گیا اور ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں، سراسر خسارے میں جا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، ایمان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو اچھا بنا دے اور ہمارے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے آباد فرمائے۔ میری بہنیں گھروں میں نماز کے ساتھ تہجد اور تہجد کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا روزمرہ کا معمول بنائیں تاکہ ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی برکتیں آئیں، اللہ کی رحمتیں آئیں، شیطان کے شر سے محفوظ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔